کیا غم ہو پھر جینے کا ہے جب یہ نسخہ، یہ روز و شب میرا پڑھنا تسبیحات حضرت زہرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا زوجة ولي الله، یا فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا۔ ایام فاطمیہ کے مناسبت سے غروب کوثر کے ساتھ ایک مرتبہ پھر اس خیر کثیر کے چشمے سے اپنے آپ کو اور تمام ناظرین کے وجود کو اور گھروں کو اس خوبصورت چشمے کے خیرات سے منور مزین اور معطر کرنے کے لیے فاطمیہ کا دسترخوان بچھانے چلے آئے ہیں۔ عزیزان من، احیاء فاطمیہ میں اپنا رول ادا کیجیے گا۔ وہ فاطمہ جو مادر حسین اور وہ فاطمیہ جو مادر عاشورہ ہے، وہ فاطمہ جس کی قبر مخفی ہے اور جس کی قدر بھی مخفی ہے، جس شخصیت کو آج بھی دنیا میں کسی نے نہیں پہچانا۔ ینابیع المودہ بہت معتبر کتاب ہے، اس میں یہ حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا کو علم ہوتا روئے زمین پر پنجتن آل عباس سے برتر، بہتر، کاملتر کوئی اور شخصیت ہوتی تو میدان مباہلہ میں یہ ہستیاں نہ ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پوری انسانیت میں کامل ترین، برترین، بافضیلت ترین شخصیات ہے ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنیہا۔ چلیے اس بی بی کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے، معرفت شناسی کے لیے اور اپنی زندگی کو ایک منور فاطمی زندگی بنانے کے لیے کچھ دیر کے لیے ہر روز کی طرح در فاطمہ کا مہمان بنتے ہیں۔ اس خوبصورت حدیث سے اندازہ ہوا کہ ایک کمپلیٹ آئیڈیل ہے جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کی ذات۔ کسی نہ کسی کو ہم سب فالو ضرور کرتے ہیں، ہم سب فالوورز ہیں۔ میں اکثر سوچا کرتی ہوں، انسٹاگرام پہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ میری کوشش ہوتی ہے میرے فالوورز بہت زیادہ ہو۔ فیس بک پہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہر کسی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں سٹار لے لوں، مجھے وہ کریڈٹ ملے، میرے فرینڈس جو ہے 3000 پلس ہو، 4000 پلس ہو، 5000 تک ہو جائے اور جو ہے یہ ساری دنیا کو معلوم ہو کہ میرے فالوورز اتنے زیادہ ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہم کس کے فالوورز ہیں؟ وہ فاطمہ جس کے فالوورز فرشتے ہیں، وہ فاطمہ رحلت رسول کے بعد جیسے ہم نے کہا 100 دن تک جبرائیل جس کے در پر آئے اور وہ فاطمہ 70,000 ملائکہ آپ کی شہادت تلک آپ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے نعرہ لگاتے رہے یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی و طہرکی۔ ہم کیوں فالوورز نہیں بنتے ہیں اس طرح؟ ہم کیوں ریئل بلیور بی بی فاطمہ کے لیے جسے کما ہوا حقو جناب فاطمہ چاہتی ہے ویسے ہی ہم کنیز زہرا، ہم پیروان زہرا نہیں بن پاتے ہیں؟ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنے ہی زیادہ ہم اس چیز کو بہت ہی زیادہ استحکام کے ساتھ ایک پل کے لیے بھی خود سے دور ہونے نہیں دیں گے۔ سو دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں یہ جو آئیڈیلز ہے، ہمیں 3 طرح کے آئیڈیلز دنیا میں نظر آتے ہیں۔
ایک ہے جنرل آئیڈیلس یعنی عام اسوہ، ایک ہے اسپیشل آئیڈیلس یعنی خاص اسوے، اور ایک ہے VVIP آئیڈیلس یعنی وہ تو زندگی کے ہر شعبے میں آپ کے لیے مطلب آئیڈیل سے، رول ماڈل سے آپ کے لیے، اور جسے عربی زبان میں اخص کہا جاتا ہے، یا اسوہ عام ہے یا اسوہ خاص سے یا اسوہ اخص سے، جنرل ہے، اسپیشل ہے، یا میں عنوان دے رہی ہوں VVIP اسپیشلی، مطلب ایسے اسوے ہیں۔ عام اسوہ جیسے کونوا مع الصادقین، جتنے بھی دنیا میں کالے ہیں، گورے ہیں، سید ہے، غیر سید ہے، عالم ہے، جو بھی ہے، نان مسلم ہے، مسلمان ہے، سچ بولتے ہیں، تم بھی اس کو فالو کرو اور سچ بولنا شروع کرو۔ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، تم بھی خیال رکھا کرو۔ یعنی تمہارے لیے اس اچھی کوالٹی میں، اس اچھی صفت میں یہ ایک آئیڈیل ہے۔ اسوہ خاص جیسے خدا قرآن میں فرما رہے، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون ومن القوم الظالمین، کہ ایک خاص اسوے کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ فرعون کی زوجہ آسیہ، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، سارے ایمان لانے والوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، شہریوں کے لیے، دیہاتیوں کے لیے، سب کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، بیمار کے لیے اسوہ ہے، آئیڈیل ہے، خاص اسوہ ہے آسیہ، کیونکہ وہ مرعوب دنیا نہیں ہوئی، مرعوب دولت نہیں ہوئی، بلکہ آخرت کے لیے دعا مانگا کرتی تھی۔ اور سیکنڈ جو ہے اسوہ اخص سے، وہ کون سا اسوہ ہے، وہ کون سے آئیڈیل سے، وہ کون سے رول ماڈل سے؟ خدا قرآن میں فرما رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اخص ترین، خوبصورت ترین، کمپلیٹ اینڈ کمپلیٹ اسوہ رسول خدا کی ذات ہے۔ اب میرا سوال ہے دنیا والوں سے کہ یہ اسوہ حسنہ، یہ اسوہ اخص کس کے ہاتھ کا بوسہ لیا کرتے تھے؟ کس کے لیے یہ اسوہ حسنہ اٹھ کھڑے ہوا کرتے تھے؟ کس کے دروازے کے چوکٹ پر دن میں 3 مرتبہ رسول خدا نماز کے بعد تشریف لے جا کر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے؟ اسوہ حسنہ کے لیے مرکز توجہ کون تھی؟ اور جنگ میں جاتے ہوئے آخرین شخصیت کون تھی جس کے ملاقات کے لیے رسول جایا کرتے؟ اور جنگ سے واپسی پر کون سی شخصیت تھی جسے سب سے پہلے ملاقات کے لیے زخمی حالت میں رسول خدا جایا کرتے تھے؟ وہ ہے ام ابیہا صدیقہ طاہرہ، مرکز کسا، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ عزیزان من، بہت عجیب مقام ہے، مگر بہت غریب ہے یہ بی بی، بہت مظلومہ ہے یہ بی بی، اسوہ اخص ہے یہ بی بی۔ اور اب آج کی زندگی میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پہچان کر، فاطمہ شناسی کے ذریعے، فاطمیہ کو احیاء کر کے، فاطمیہ کو دن بدن عاشورہ کی طرح ایک خاص جذبے کے ساتھ منا کر، عشرے منا کر، 2 عشرے منا کر، فاطمہ کی سیرت، فاطمہ کی فضیلت، فاطمہ کا مقام، معرفت شناسی فاطمہ، فاطمہ شناسی پر ہم مجالس رکھ کر کس طرح اپنی زندگی کو ایک فاطمی زندگی بنانے میں ہم لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے آج اس اسوہ اخص کو پہچان لیں۔ دنیا میں آپ کسی کو بھی دیکھ لیں، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیجئے گا، میں اپنے آپ کو دیکھ لوں گی، کوالٹیز کے حوالے سے انسان کے اندر 2 طرح کی کوالٹی ہوتی ہے، ایک ہے صفات ذاتی، ایک ہے صفات غیر ذاتی، مطلب ایک ہے جو آپ کی ذات میں یہ کوالٹی موجود ہے۔ فار ایگزامپل بہت سارے ہیں جو ہمارے ناظرین میں، ویورز میں سید ہے، تو یہ سیادت کی جو کوالٹی ہے، یہ صفت کمال جو آپ کے اندر ہے،
اسے آپ نے حاصل نہیں کیا ہے، یہ ذاتی طور پر ایک گاڈ گفٹ ہے، پروردگار عالم نے آپ کے ذات میں اس چیز کو قرار دیا ہے، سیادت کو، جو اختیاری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ذاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے خصوصیات ہے، یا جیسے حضرت یوسف کو آپ دیکھ لیجئے، جمال یوسف کو دیکھ لیجئے، یہ کمال ہے، بہت خوبصورت کوالٹی ہے، صفات کمالیہ میں سے ہے، مگر یہ ذاتی ہے۔ یا حضرت موسیٰ کے بھائی، حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون کے حوالے سے کہ وہ فصیح ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے فرعون سے مناظرہ کے لیے جب جانے لگے، خدا سے ریکویسٹ کی کہ مالک مجھے اجازت دے دیجئے میں ہارون کو لے چلوں، اس لیے کہ ہارون ذاتاً بہت زیادہ عقلمند اور فصیح ہے۔ عقلمند تو خیر موسیٰ بھی کم نہیں تھے، مگر فصاحت کے حوالے سے ذاتی طور پر یہ کوالٹی ان کے اندر تھی، کہا مجھے اجازت دے میں لے چلوں۔ یا امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ خوبصورت حدیث، آج تحفے میں یہ بھی لے لیجئے گا کہ امام نے فرمایا ثلاث من رزقہا، جس کے اندر 3 کوالٹی ہو، جسے خدا ذاتی طور پر 3 رزق عطا فرمائے، وہ ایک مکمل انسان ہے۔ اور وہ 3 کوالٹی کیا ہے؟ ذاتی ہے، یہ نہیں اختیاری نہیں ہے، آپ نے خود اس کو حاصل نہیں کیا ہے، اکتسابی نہیں ہے۔ العقل والجمال والفصاحہ، عقل، خوبصورتی اور فصاحت۔ حضرت آیت اللہ عظمیٰ خامنئی کو آپ دیکھ لیجئے، جس میں جمال بھی ہے، جس میں فصاحت بھی ہے، جس میں تعقل کے حوالے سے بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حضرت آیت اللہ عظمیٰ سیستانی کو آپ دیکھ لیجئے، ہمارے مجتہدین کو آپ دیکھ لیجئے۔ لیکن کچھ ایسی خصوصیات ہے جو صرف اور صرف ذاتی ہونے کے بجائے اکتسابی ہے، جس کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے آپ کو حرکت کرنی پڑتی ہے، اسے کہا جاتا ہے اکتسابی۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھا جائے، ذاتی تو بہت ساری فضائل آپ کے اندر موجود تھی، لیکن کچھ اکتسابی کمالات کے آپ مالکہ تھی، حامل تھی، کہ اکتسابی اور کسب کرنے والے کوالٹیز اور صفات کمالیہ جو ہے نا عزیزان من، وہ بھی 2 طرح کے ہیں، یا وہ انحصاری ہے یا بغیر انحصاری۔ انحصاری یعنی وہ اسپیشلی صرف انہی کی ذات میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جو انہوں نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا۔ غیر انحصاری نہیں، جناب زہرا کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے افراد میں بھی شاید یہ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے۔ لیکن حضرت زہرا کی شخصیت، حضرت زہرا کی ذات وہ ذات ہے جن کے اندر ذاتی طور پر تو ایسے ایسے صفات، مثال کے طور پر آپ ام ابیہا تھی، آپ نبی کی بیٹی تھی، آپ امام کی زوجہ تھی، آپ 2 اماموں کی والدہ ہے، اور اسی طرح آپ جو ہے 12 اماموں کے لیے مرکز اور محور ہے، یہ ذاتی طور پر ہے۔ لیکن کچھ اکتسابی اور انحصاری جو محدود ہے صرف ذات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تک، وہ ہے زہد فاطمہ، وہ ہے استقامت فاطمہ، وہ ہے کرامت فاطمہ۔ اور آج میں چاہوں گی اس پروگرام میں ان 3 خاص کوالٹی کی طرف اشارہ کروں جو بی بی فرماتی ہے کہ یہ ہر ذی شعور انسان کے لیے جو ولایت کا دفاع کرنا چاہے، جو اپنے آپ کو ولائی اور مولائی جو کہتے ہیں، ان کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ نمبر 1 اصل معنویت ہونی چاہیے، اور 2 دشمن شناسی۔ یعنی کیا دشمن شناسی کا مطلب؟ دشمن کا لباس آپ نہ پہنیں، دشمن کا کھانا آپ نہ کھائیں، دشمن کی روش اور میتھڈز کو کبھی بھی لائف سٹائل کو آپ نہ اپنائیں۔ قرآن میں بے شمار آیات ہیں جن کے ذریعے آپ دشمن کو پہچان سکتے۔ اور 3 حس قدردانی، کہ گھروں میں ایک دوسرے کی قدر کرنا، ایک دوسرے کے فیلنگز کو اظہار کرنا اور قدردانی کرنا۔ کسی نے آپ کے حق میں اچھا کیا ہے تو اس کی نیکی کو بھولنا نہیں، اور اس کے سامنے اعتراف کر کے شکریہ ادا کرنا۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہر پل ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ بہت سارے اور اصول ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم ان کی طرف ضرور اشارہ کریں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے الگوی عام کے ساتھ ساتھ، الگوی خاص کے ساتھ ساتھ، الگوی اخص جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، جس بی بی نے ہمیں معنویت کی ترویج کی اور ہمیں معنویت کی طرف دعوت دی، کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہم کرسمس کو بہت زیادہ مناتے ہیں، ہم ویلنٹائن ڈے کو بہت زیادہ منا لیتے ہیں، آئیے ہم معنویت کو اپنے لائف میں زیادہ
کلرفل کر کے دنیا کو دکھانے کی کوشش کر لے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام کے حوالے سے آپ دیکھ لیں معنویت کہ شادی کی رات بھی یہ بی بی رونے لگی، اور امام علی علیہ السلام نے سوال کیا، وجہ دریافت کیا، تو روتے ہوئے فرمانے لگی آج بابا کے گھر سے آپ کے گھر اپنے آپ کو منتقل ہوتے ہوئے دیکھ کر اس روز کو سوچ کر میں رو رہی ہوں کہ ایک روز آئے گا میں اس گھر کو چھوڑ کر خانہ ابدی کی طرف چلی جاؤں گی۔ یعنی شادی کی رات بھی معنویت کو مرکز بنا کے جس بی بی نے رکھا وہ ہے فاطمہ۔ ہماری زندگی میں معنویت جو ہونا چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آتا، پروفائل کے ذریعے، اسٹیٹس کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے پوسٹرز وغیرہ بنا کر آئیے فاطمیہ کا احیاء کر کے ایک ایگریمنٹ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیجئے اس کرونا وائرس کے دورانیے میں کہ ہم نے اپنوں سے اور دنیا سے اپنے آپ کو دور رکھ کر اللہ کی قربت کو، اہل بیت کی قربت کو محسوس کیا۔ اب اس فاصلے کو جو اس دورانیے میں کم ہوا ہے اب مزید فاصلہ آنے نہ دے، اور اس قربت کو قربت ہی میں رہ کر انشاءاللہ اس دنیا میں جب تک ہے اسی طرح رہے اور عاقبت بخیر ہو جائے۔ ہماری دعا ہے پروردگارہ ہمیں جناب سیدہ کو الگو اور اسوہ بناتے ہوئے ان کی سیرت کو مشعل راہ قرار دے کر ہمیں فاطمی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کو پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگی کو فاطمی بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہماری تربیت فاطمی ہو یا اللہ، ہماری عبادت فاطمی ہو یا اللہ۔ خدایا ان دنوں میں جو آنسو بہائے جاتے ہیں رومال فاطمہ میں انہیں جگہ عنایت فرما دے۔ پروردگارہ ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، مرحومین کے قبور کو نور فاطمۃ الزہرا سے منور فرما دے، ظہور یوسف زہرا امام زمانہ منتقم جوانی زہرا میں تعجیل فرما دے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔